جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یعنی زکوٰۃ صدقات وغیرہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اس میں آخرت کے ساتھ ساتھ ہماری دنیا کا بھی بھلا ہوتا ہے، ہمیں دنیاوی فوائد بھی ملتے ہیں۔ اللہ کے کامل ولی حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ کی مرتبہ خطاب فرما رہے ہیں۔ واز کے دوران ایک شخص نے اپنے 4 دراہم کا مطالبہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اس کو 4 دراہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا، اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ پاس سے ایک غلام گزر رہا تھا، جب اللہ کے کامل ولی کی رحمت بھری آواز سنی تو وہی قدم رک گئے۔ اس غلام کے پاس 4 درہم تھے، 4 درہم اس بندے کو مطالبہ کرنے والے کو دے دیے اور اللہ کے کامل ولی نے اس غلام کو فرمایا کہ بتا کون سی 4 دعائیں کروانا چاہتا ہے۔ اب وہ تھا تو غلام لیکن سمجھدار بڑا تھا، سیانہ بڑا تھا، اس کو سودا کرنا آتا تھا۔ پوچھا کہ کون سی 4 دعائیں کروانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک دعا کو آپ یہ کر دیں کہ مجھے غلامی سے آزادی مل جائے۔ کتنا سستا سودا ہے، 4 دراہم میں آزاد ہو رہا ہے، مگر یہ سب اتنا نہیں۔ کہا ایک دعا یہ ہے کہ مجھے غلامی سے آزاد کر دیا جائے، دوسری دعا یہ ہے کہ مجھے ان 4 دراہم کا بدلہ بھی مل جائے، جو دیے ہیں ان کا بدلہ بھی مل جائے۔ اور کہا کہ تیسری دعا یہ ہے کہ مجھے اور میرے آقا کو گناہوں سے توبہ کی توفیق بھی مل جائے۔ اور کہا چوتھی دعا یہ ہے کہ میرے آقا کی، آپ کی اور ان تمام حاضرین کی بخشش بھی ہو جائے۔ ولی کامل نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیے۔ غلام اپنے آقا کے گھر کی طرف چل دیا، دیر سے پہنچا تو آقا نے سب پوچھا کیوں دیر سے آیا ہے، تو سارا واقعہ سنا دیا۔ آقا نے پوچھا وہ کون سی دعائیں کروائی تھی؟ کہا ایک دعا تو یہ تھی، میں نے کہا تھا کہ مجھے غلامی سے آزاد کر دیا جائے۔ اللہ کے کامل ولی کی دعا پیچھے تھی۔ جب اس نے یہ کہا تو وہ جو آقا تھا اس کی زبان سے بے ساختہ یہ جاری ہو گیا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ کہا دوسری دعا کون سی تھی؟ کہا دوسری دعا یہ کی تھی کہ مجھے ان 4 دراہم کا بدلہ بھی مل جائے۔ جب اس نے یہ سنا تو بے ساختہ زبان سے بول پڑا جا میں نے تجھے 4 دراہم کے بدلے میں 4000 دراہم دے دیے۔ کہا تیسری دعا کون سی تھی؟ کہا تیسری دعا یہ تھی، میں نے کہا تھا کہ مجھے اور میرے آقا کو گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے۔ جب یہ سنا تو اس کی زبان پہ فوراً استغفار جاری ہو گیا۔ آقا نے کہا کہ میں اپنے پچھلے سارے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ کہا چوتھی دعا کون سی تھی؟ کہا چوتھی دعا یہ تھی، میں نے کہا تھا کہ میرے آقا کی، آپ کی اور ان تمام حاضرین کی بخشش ہو جائے۔ وہ آقا کہنے لگا پہلی جو 3 دعائیں تھی وہ تو میرے اختیار میں تھیں، وہ میرے بس میں تھی، وہ میں نے کر دیا ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ مگر کیا جب رات کو سویا، اسی رات کو اسی آقا نے جس نے یہ سب کچھ کیا تھا، اس غلام کے آقا نے، اس نے خواب میں کسی کہنے والے کو یہ سنا جو 3 دعائیں تیرے اختیار میں تھیں وہ تم نے کر دی ہیں، میں ارحم الراحمین ہوں، چوتھی دعا میرے اختیار میں وہ میں نے کر دی۔ کہا میں نے تجھے بھی بخش دیا ہے، تیرے آقا کو بھی بخش دیا ہے، اور منصور بن عمار کو بھی بخش دیا اور تمام حاضرین کو بھی بخش دیا۔ تو کتنا نفع کا سودا ہے، صرف 4 دراہم دیے ہیں اور کام کتنے ہو گئے ہیں، بخشش بھی ہو گئی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ کے نبی آپ کا زمانہ ہے اور ایک نوجوان آپ کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں آیا زیارت کرنے کے لیے، سلام کرنے کے لیے، اور ملک الموت بھی بیٹھا ہوا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، بارگاہ میں حاضر ہے، اور وہ نوجوان آیا، اس نے سلام کیا تو ملک الموت نے پوچھا داؤد علیہ السلام سے کہ یہ نوجوان کون ہے؟ تو بتایا کہ یہ نوجوان مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے، جب تک یہ میرا دیدار نہ کر لے اور مجھے سلام نہ کر لے اس کو چین نہیں آتا۔ تو ملک الموت کہنے لگا داؤد علیہ السلام کو کہ اس نوجوان کی زندگی کے صرف 6 دن باقی رہ گئے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام پریشان ہو گئے، چونکہ یہ لاجواب لوگ ہوتے ہیں، اگر محبت کرنے والوں کو کوئی تکلیف بھی پہنچ جائے تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب ادھر تو وہ محبت کرنے والا جو محب تھا اس کی جدائی کا پیغام دیا جا رہا تھا، اس لیے پریشان ہو گئے۔ لیکن کیا کہ وہ نوجوان 7 مہینے زندہ رہا، 7 دن نہیں 7 مہینے۔ ملک الموت نے، وہ جو روحیں قبض کرتا ہے،
جو روحوں کو قبض کر کے لے جاتا ہے، اور اسی سرزمین پہ جو ہر نوجوان بچے بوڑھے کو کیا ہے کہ اس سے اٹھاتا ہے، وہ خبر دے رہا ہے، کوئی اور نہیں کہ 6 دن زندگی کے باقی ہیں، لیکن کیا ہے وہ 7 مہینے باقی زندہ رہا۔ داؤد علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ تو نے تو کہا تھا کہ 6 دن زندگی باقی رہ گئی ہے، لیکن کیا ہے کہ 7 مہینے ہو گئے۔ تو ملک الموت نے بتایا کہ جب اس کی موت کا وقت آ گیا تھا، 6 دن پورے ہو گئے، میں نے اس کی روح کو قبض کرنا چاہا، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اسرائیل اس کی روح کو قبض نہ کرنا، اسے موت نہ دینا۔ کیوں کہ جب یہ داؤد علیہ السلام کے پاس سے نکلا تھا، راستے میں سے ایک فقیر ملا تھا، فقیر نے صدا لگائی، اس نے اپنی زکات میں سے کچھ مال اسے دے دیا تھا، اپنی زکات میں سے کچھ مال فقیر کو دے دیا، تو فقیر کے دل سے دعا نکلی، فقیر نے دل سے دعا دی کہ باری تعالیٰ اس نوجوان کی زندگی کو لمبا کر دے، اس کی عمر لمبی کر دے، اور پھر جنت میں سے داؤد علیہ السلام کا ساتھی بھی بنا دے، اللہ کے نبی کا رفیق بھی بنا دے۔ تو میں نے اس فقیر کی دعا کی وجہ سے اس کی جو عمر 6 دن تھی اس کو 60 سال بنا دیا، اس کو 60 سال بنا دیا، اور 7-10 سال اور بھی بڑھا دیے، یعنی 6 دن کو 70 سال بنا دیا۔ 70 سال سے پہلے اس کی روح کو قبض نہ کرنا، اور ساتھ میں نے لکھ دیا ہے کہ یہ نوجوان جنت میں داؤد علیہ السلام کا رفیق بھی ہو۔ تو کیا ہے جب ہم اپنی زکات ہی فقراء کو غرباء کو دیتے ہیں، ان کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، ان کے دل سے نکلی ہوئی جو دعائیں ہوتی ہیں اسی سے ہمارا بھلا ہو جاتا ہے، ہم پہ آنے والے جو عذاب اور بلائیں ہوتی ہیں وہ ٹل جاتی ہیں۔ اور آقا کریم نے ایک مقام پہ فرمایا ہے، حضور نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے صدقہ یہ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے، رب کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور فرمایا کہ یہ بری موت کو بھی دفع کر دیتا ہے۔ یعنی صدقہ دینے والا جو سخی ہوتا ہے، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نئی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے والا جو سخی ہوتا ہے وہ بری موت سے بھی محفوظ رہتا ہے، اور اس کی زندگی بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کیونکہ اولاً تو اس کی زندگی میں اس پہ مصیبتیں آتی ہی نہیں ہیں، جو صدقہ کرنے والا سخی ہوتا ہے اس پہ مصیبتیں آتی ہی نہیں ہیں، اگر کبھی امتحاناً آ بھی جائیں تو پھر وہ گھبراتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے اسے سکون قلبی حاصل ہوتا ہے، سکون قلبی کی وجہ سے وہ صبر کر کے ان مصیبتوں کو برداشت کرتا ہے اور ثواب کا حقدار بن جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ بری موت سے